جی بہت شکریہ. یہ تاریخی لمحات ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اٹ از دا فائنسٹ آور ان دا ہسٹری آف پاکستان. ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ تھرو دیٹ. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ بین الاقوامی ادارے ناکام رہے، جہاں پہ سویلائزیشنل کلیش کا بہت زیادہ خطرہ تھا، جہاں پہ مڈل ایسٹ اور مینا ریجن کے اندر انسٹیبلٹی ایک پرماننٹ فیچر بننے جا رہے تھے، جہاں پہ سارے ممالک کو انکلوڈنگ پاکستان ان کی سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ پاکستان نے کردار ادا کیا. اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ 47 سالوں پر محیط جو ڈفرینسز تھے، دشمنی تھی، اور وہ اسٹرکچرل ایک شکل اختیار کر گئی تھی، اور جہاں پہ گیپ آف کمیونیکیشن بڑا سیویئر اور ڈیپ تھا، وہاں پہ اس کو برج کرنا ایک بڑی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو CIA کے آفیسرز ہیں وہ بھی موترف نظر آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے آج ایک بڑی اسٹرائکنگ فیکٹ ہم بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو بڑا کلیئر کٹ میسج کیا پاکستان اور چائنا کی طرف سے کہ اگر آپ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو ہمیں فیس کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے IDF کو حکم دیا کہ صدر لبنان میں ہر قسم کے آپریشن کو آف کر دے. تو اس کے بعد یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤن آپ نے دیکھے، کبھی کینسل ہو رہی تھی. اٹ واز آل بیکاز آف دا سیکورٹی کنسرن، بیکاز اسرائیلیوں کا یہ پلان تھا کہ وہ ایسیسینیٹ کریں محمد باقر غالباف اسپیکر ایران کے، اور جو ان کے عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہے ان کو. تو بہرحال اس میں بڑی اہم کردار پاکستان کا، قطر کا، سعودی عرب کا، ترکی، عمان، چائنا، اور خود امریکہ کے اندر اس وقت جو فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان کی رائے جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج یہ بھی ایک انکشاف ہوا کہ اس وقت امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے اقوام متحدہ میں کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ہٹائے جائیں، اور تقریباً جو $24 بلین ہیں جس کی اسپیشل ریکویسٹ پاکستان نے کی تھی وہ ایران کو اس سے مل جائے. اور یہ لیمن نے یہ خبر بریک آؤٹ کی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ اندازہ ہے کہ نئے بدلتے ہوئے سسٹمک لیول پہ جو حالات ہیں اور ریجنل لیول پہ اس میں مڈل رینج پاورز کا بڑا کلیدی کردار بن گیا ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا منور حسین صاحب کہ پیس ایکارڈ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی کاوشوں کو کس طرح سے سراہنا چاہیے؟ ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت سارے فیکٹس جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں ہیں. کبھی آٹو بایوگرافی کسی نے لکھی تو بہت سارے فیکٹس نظر آئیں گے. اس میں بڑی تکودو ہے. یہ کئی بار بریک اپ ہوا ہے اور کئی بار یہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے. اس کے باوجود کنسسٹنسی کے ساتھ نہ گیو اپ کرنا، اور پھر محسن نقوی صاحب کے چکر لگانا. 2 دفعہ وزٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا. پرائم منسٹر کی ٹیلی فونک گفتگو کرنا اپنے ہم منصبوں کے ساتھ. اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں وہ کنسسٹنٹلی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ان ٹچ رہے. تو یہ بہت بڑی کاوشیں ہیں، بہت بڑی قربانیاں ہیں. اس میں آپ دیکھیے جو مئی 2025 میں جو اٹیمپٹ ہوا تھا پاکستان کے اوپر نا، یہ پہلا اٹیمپٹ تھا اس کا، جس کے بعد آپ نے جون میں دیکھا 12 دنوں کی جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں. تو یہ اس کا ایک تسلسل تھا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ 2 ایسے اسٹبلنگ بلاک ہیں ان فرنٹ آف اسرائیل، جہاں پہ جو گریٹر اسرائیل ہے اور اسرائیلی انفلوئنس ہے اس کو یہ کنٹین کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کی اپوزیشن ہے، چاہے ان کے ایکس ڈیفنس منسٹر گانٹس ہوں یا نفتالی بینٹ ایکس اس وقت پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ہوں، وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی ہمیں وار چاہیے. انلیس ہم وکٹری حاصل نہ کریں اور نیکسٹ طوفان کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، جو کہ مصر اور ترکیے سے آ رہے ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کو وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن خوبصورتی یہ ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف امریکہ کہ جو پاپولیشن ہے ان کی رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف نظر آ رہی ہے. JD وینس صاحب نے اس کی طرف اشارہ دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا. اور پھر اس کے ساتھ آج میں دیکھ رہا تھا ٹکر کارلسن کی، انہوں نے ایک بڑا ایک کنونسنگ آرگومنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کی جو اس وقت مورل لیجیٹیمیسی تھی اسپیشلی امریکن سوسائٹی میں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے ڈمینش ہو گئی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے ختم کیا ہے، بیکاز صرف نیتن یاہو پرابلم نہیں ہے، پوری اسرائیلی گورنمنٹ پرابلم ہے. تو امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر جو ریفلیکشن ہے پاکستان کے لیڈرز کی رائے، وہ بڑی ڈومیننٹ نظر آتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے ایرانی حکومت نے آفیشلی تھینک کیا تھا، شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا، کیونکہ پاکستان نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی امریکہ سے کہ جیسے ہی یہ ڈیل ہو جائے تو ایران کے لیے $24 بلین فوراً کھولیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو گیپ آف کمیونیکیشن تھا اسے پاکستان نے فل کیا ہے.
which was the major source of اور conflict. منور حسین صاحب یہ گیپ بھی فل ہوا ہے اور اتنا بڑا شفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج ورلڈ سٹیج پر پاکستان موجود ہے دو ہارڈ نیگوشیٹر کے ساتھ جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ ان کو کنونس کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے. تو یہ اس پہ بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایک تو بہترین سفارتکاری اور کنونسنگ پاور اور بہترین سفارتکاری آج جس کی دنیا معترف ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی, اس میں صرف سفارت کاری ایز این انسٹرومنٹ استعمال نہیں ہوا, اس کے اندر پرسنل ریلیشن شپ, پرسنل اسکلز اور کہیں کہیں ملٹری انسٹرومنٹ بھی استعمال ہوا ہے, اکنامک انسٹرومنٹ بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ جو اکنامک انسٹرومنٹ کی آج ہم بات کر رہے ہیں منور حسین صاحب, اب جو آنے والے وقت میں اس کے دورس نتائج کیا دیکھیں گے؟ بیکاز پورے خطے کو پاکستان نے محفوظ کیا ہے اور امن کی راہ پہ ہموار کیا, اور نہ صرف امن کی راہ پہ اوبیسلی جیسے اکنامک سچویشن یا پھر مہنگائی کی اب ہم اوور آل بات کر رہے ہیں, تو کس طرح سے اب یہ آنے والی سچویشن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یو آر لیونگ ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ, جہاں پہ کوئی بلاک پالیٹکس اس وقت نہیں چل رہی, اور جہاں پہ اگر ایک ریجن کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو, سوشل ہو, اس انریسٹ کا امپیکٹ باقی گلوبل سوسائٹی پہ بھی نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز بند تھا تو یورپ کی 18% اکانومی متاثر ہوئی ہے, اسرائیل کی 20% جی ڈی پی ڈاؤن ہوئی ہے $300 بلین کا, جہاں پہ نقصان ہوا ہے جی سی سی ممالک کو اور $270 بلین کا ایران کو, تو وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی 4% انفلیشن بڑھی ہے. اس صورت میں جب امریکن اکانومی اچھا پرفارم نہیں کری, مارچ کے اندر تقریباً کوئی $65 بلین کا بجٹ ٹریڈ کا خسارہ ہے جو امریکنز نے بیئر کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے خطے کو نہیں بچایا, پوری دنیا گلوبل سسٹم کو. اور میں بڑی آپ کو بات یہ بتانے لگا ہوں کہ جو لبرل ورلڈ آرڈر تھا, جس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ تقریباً پنکچر ہو چکا ہے, ڈی ریل ہو چکا ہے, جس کے بارے میں پرائم منسٹر آف کینیڈا مہاکانے نے کہا تھا کہ یہ رپچرڈ ہے, اس رپچرڈ نظام کو ایک موقع ملا ہے ری آرگنائز کرنے کا. اور جو فیوژن آف سیولائزیشن کا کانسیپٹ تھا, جہاں پہ ویسٹرن سیولائزیشن کی ایکسیپٹیبلٹی تھی ان ون وے اور دا ادر, وہ کلیش آف سیولائزیشن میں تبدیل ہو رہی تھی, اس کلیش آف سیولائزیشن کو تبدیل ہونے سے بچایا ہے. لوگوں کو یہ بات میں سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا کا زمین پر اس وقت سب سے خطرناک جو ہے یہ کانفلکٹ تھا, بیکاز اس وقت دنیا نیوکلر تھریش ہولڈ کے اوپر کھڑی تھی. اور پھر اس کے علاوہ کنفیوژن اس کے علاوہ تھی کہ کون سا نظام ہے, بیکاز اقوام متحدہ کام نہیں کر رہا تھا, آئی سی سی کی نہیں سنی جا رہی تھی, ریجیمز جو ہیں وہ تقریباً انفیکٹو ہو گئی تھی, انٹرنیشنل لا کی پامالی آپ کو نظر آ رہی تھی, اور روگ اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے. تو اس سارے مسائل کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کو ایک دفعہ پھر پٹری پہ لانا نظام کو, یہ بڑی کامیابی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا. منور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پیس ایکارڈ کے بعد سیاسی اور اقتصادی اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے بہت اچھے ہوں گے, پازیٹیو. دیکھیں, آئل کی پرائسز تقریباً $4 سے $5 نیچے آ گئے پر بیرل. نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی ممالک کی جو اکانومی ڈی ریل ہوتی ہے, تو آپ کا تقریباً 1.4 ملین پاکستانیز آر ورکنگ اوور دیئر, اینڈ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 50% جو آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں وچ از اباؤٹ $44 بلین, اس میں سے $22 بلین آپ کو جی سی سی ممالک سے آتے ہیں. تو پاکستان کو بھی نقصان ہوتا. پھر امریکہ کے اندر جی سی سی ممالک کی ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. بالفرض ابھی قطری امیر گئے ہوئے تھے, انہوں نے پرومس کیا کہ وہ تقریباً $1.4 ٹریلین کی امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اوور آل جو قطریز ہیں ان کی تقریباً $19.4 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر. اسی طرح سعودیز نے $1 ٹریلین کا وعدہ کیا ہے, یو اے ای نے کیا, تو وہ نہیں کر پاتے. اور پھر دیکھیں, سستے آئل اینڈ انرجی کا تعلق ہے انڈسٹری کے ساتھ. دنیا کی انڈسٹری کا ہب چائنا ہے اور سستی انرجی کا ہب جی سی سی ممالک ہیں. تو اگر ان کا ربط ٹوٹتا ہے تو بڑے میگا لیول پہ پروڈکشن نہیں ہوگی, تو پورا کسب بازاری پوری دنیا کے اندر ہو سکتی تھی. تو اس میں آپ کو ایک اسٹیبلٹی نظر آئے گی, انفلیشن کسی حد تک کنٹرول ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا الٹرنیٹو ملے گا سستی انرجی کا, جس سے جو معیشتیں ہیں اسپیشلی خطے کی ہمارے, اس پہ مثبت آپ اثرات دیکھیں گے. اچھا, معیشت پر مثبت اثرات بھی دیکھیں گے. اور منور صاحب, اس پہ کیا کہیے گا, اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے نیو بلاکس, بیکاز ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بننے جا رہے ہیں, پاکستان ہو, ترکی ہو یا پھر سعودی عرب ہو, تو ان کو دیکھتے ہوئے آگے کا منظرنامہ کس طرح سے تبدیل ہوگا؟
नहीं, ब्लॉक पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो गया. इट वाज द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर. ये तीन Okay. का एक कॉन्सेप्ट ये कि क्या पोलर वर्ल्ड. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.